حیا جس نے سوچا نہیں تھا کہ جس مبارک منزل پر وہ راج کرنا چاہتی تھی اسی مبارک منزل میں رہنے والے لوگ اسے اس گھر سے باہر نکال پھینکیں گے۔ مبارک منزل میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں حیا کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی جگہ نہیں باقی رہی، کیونکہ حیا کی موجودگی میں وہ لوگ سکون کی سانس نہیں لے سکتے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جس نے ایک ایک کر کے ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی سب لوگوں نے مل کر حیا کو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اسے گھر سے باہر نکالا۔ لیکن اس بار تو حیا نے حد ہی کر دی، جس کی بنا پر روحان نے خود حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال کیا اور کہا کہ تمہاری ہمارے گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی، کیونکہ تمہاری جیسی عورت اگر ہمارے گھر میں رہے گی تو ہمارے گھر کا ایک ایک فرد مزید تکلیف برداشت کرے گا اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم نے کیا کچھ نہیں کیا، میں جو تم سے بے انتہا محبت کرتا تھا تم نے تو میری محبت تک کا پاس نہیں رکھا۔ تم نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، یہاں تک کہ مجھ سے یہ کہا کہ تم ماں بن سکتی ہو، اور جب کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ اگر ارم ہمیں یہ رپورٹس نہ دکھاتی تو تمہاری اصلیت کبھی بھی سامنے نہ آتی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ تم نے اسی جلن کے مارے سائمہ بھابی کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اس بات پر حیا کہتی ہے کہ یہ لوگ مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں سمجھ رہے روحان، یہ لوگ مجھے تمہاری نظروں سے نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ یہ لوگ مجھے برداشت نہیں کرتے، کچھ دنوں سے ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہوا ہے۔ اس بات پر روحان بھڑکتا ہے اور کہتا ہے حیا سے کہ تم اس طرح سے کیسے جھوٹ بول لیتی ہو، تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے شمیم کو دیکھا ہے تیل گراتے ہوئے، جبکہ رفت بھابی کا کہنا یہ ہے کہ شمیم تو آج کام پر آئی ہی نہیں، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ شمیم نے وہاں پر تیل گرایا تھا۔ وہیں پر سائمہ حیا کی تمام تر سچائی سب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جب مبارک مستور آتی ہے تو کہتی ہے سائمہ کہ کس طرح سے حیا نے اس کا اور زرار کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی، کس طرح سے اس کے اور زرار کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہیں پر ارم بھی بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے حیا نے ارسلان کا نام لے کر ارم کی زندگی اور عزت دونوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہیں پر رفت بھی بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے حیا نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور مجبور ہو کر وہ آفاق کو لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد مبارک مستور اپنا آپا کھو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک انسان کو نہیں بلکہ لگتا ہے کسی نفسیاتی مریضہ کو جگہ دے دی۔ اگر درخشا بیگم نے مجھ سے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کرتی۔ تم نے تو درخشا بیگم کا بھی پاس نہیں رکھا، اس عورت نے جسے تمہیں بچپن سے لے کے اب تک پالا۔ تمہارا کوئی وارث نہیں تھا، تم لاوارث تھی، سب نے تمہیں پیار دیا، اس کے باوجود تم کسی کے پیار کے لائق ہی نہیں کہ تمہیں پیار دیا جائے۔ آج مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی تمہارے لیے برباد کر دی۔ روحان جو کہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے حیا سے کہ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہیں پر جب درخشا بیگم کو معلوم ہوتا ہے کہ حیا نے کیا کچھ کیا ہے اور حیا جب درخشا بیگم کے پاس واپس جانے کی کوشش کرتی ہے تو درخشا بیگم بھی صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں حیا کو کہ تمہاری جگہ میرے اس گھر میں بھی اب ممکن نہیں۔ میں نے تمہیں ایک بار نہیں بلکہ لاکھ مرتبہ سمجھایا تھا کہ روحان ایک اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، لیکن تم نے پتہ نہیں کیا کچھ پانے کی خاطر کیا کچھ گوا دیا۔ اب میں تمہاری خاطر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کیا کرے گی حیا، کس طرح سے سب سے معافی مانگے گی، اور کیا سب لوگ کر دیں گے حیا کو معاف؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔